موضوع الدرس في بيان المحرمات وبيان إكمال الدين وإتمام النعم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيهة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جیسے ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے کہ تفصیل سے ان چیزوں کا ان حیوانات کا ذکر کر دیا جو حرام ہے. اس میں پہلا تو یہ ہے کہ المیتہ جو مردہ ہے مردار ہے خود مر گیا ہے، وہ کسی وجہ سے بھی مر گیا، اس کو کسی نے ذبح نہیں کیا تو وہ حرام ہے. اسی طرح دوسری چیز کیا تھی وہ دم، کہ جو خون اور اس کی تفصیل دوسری جگہ آ جاتی ہے. یہ قاعدہ ہے، یاد رکھو کہ قرآن میں اگر ایک جگہ اجمال ہو تو دوسری جگہ اس کا بیان ہو. دمم مسفوحا یعنی وہ خون جو بہتا ہے ذبح کرنے کے وقت وہ خون حرام ہے. لیکن دو خون جو ہیں وہ حلال ہیں حدیث مبارک کی وجہ سے. حضور نے بیان فرما دیا ہے، ایک تو جسے ہم تلی کہتے ہیں اور ایک اس کو جگر بھی کہتے ہیں، کلیجی بھی کہتے ہیں، وہ بھی خون ہوتا ہے لیکن وہ خون بہنے والا نہیں ہوتا، تو لہذا وہ جو ہے وہ حلال ہے. اور اسی طرح میتہ کے اندر بھی دو چیزیں حلال ہیں. ایک تو مچھلی ہے، اس کو بھی ہم بغیر ذبح کیے ہوئے کھا سکتے ہیں، اور ایک جو ہے جس کو ہم مکڑی بھی کہتے ہیں، ٹڈی بھی کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو جرادہ بھی کہتے ہیں، اس کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو بھی ہم کھا سکتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ لحم الخنزیر، کہ خنزیر کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے. یہ ذکر لحم کا ہے لیکن مراد جو ہے سارا اس کا عضو حرام ہے، جز حرام ہے. یعنی خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، اس کی شہم بھی حرام ہے، اس کی ہڈی بھی حرام ہے، اس کے بال بھی حرام. اور یہ چیزیں جو ہے نا جیسے خنزیر ہے یا کتا ہے یہ نجس العین ہے، یاد رکھو. یعنی یہ کسی چیز میں اس کا کچھ بھی حصہ پاک نہیں ہوتا. اچھا یہ اس کے چمڑا اتار کے رنگ دیا جائے وہ بھی حرام، وہ بھی نہیں پاک ہو سکتا. یعنی یہ چیزیں جو ہے یاد رکھو نجس العین ہے، وہ کسی شکل میں پاک نہیں ہو سکتے. اور اس کے بعد فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، جو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ ذبح کیا جائے. یاد رکھو غیر کے نام پہ ذبح کیا جائے قولن یا فعلا، یعنی یا تو زبان سے بھی اللہ کے سوا کسی غیر کا نام لے رہا ہے،
یا زبان سے تو اللہ کا نام لے رہا ہے، لیکن نیت جو ہے وہ استان شریف کی ہے، آستان شریف کی ہے، مزار شریف کی ہے، تو یہ بھی ما احل لغیر اللہ بہ میں ہے اور حرام۔ اور صرف یہ بات یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ جو ذبح کیا جائے، جو ذبح بھی نہ کیا جائے، مثلا لوگ غیر اللہ کے نام پہ گیارہویاں کرتے ہیں، لوگ غیر اللہ کے نام پہ پتاسے بانٹتے ہیں، وہ بھی حرام، کیونکہ وہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں کہ ان کی نسبت بھی غیر اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھونٹ کے مر جائے، گلا گھونٹ کے یا تو بندے نے مار دیا یا اس کا کسی رسی پھنس گئی درخت میں اور اس کے گلے میں پھنس گئی، وہ مر گیا، گلا گھونٹ کے مر گیا، تو وہ بھی حرام۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ، موقوذہ کہتے ہیں کسی کو چوٹ سے ہلاک کر دیا، یعنی آپ نے لکڑی ماری وہ مر گیا، وہ حرام۔ آپ نے تیر سیدھا نہیں بلکہ عرض میں مارا وہ مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح بندوق کی گولی سے مارا گیا، چاہے آپ بسم اللہ بھی پڑھیں، وہ حرام ہے، چونکہ وہ موقوذہ کے حکم میں آ جاتا ہے۔ والمتردیۃ، اور وہ جانور جو اوپر سے گرے، پہاڑ سے گر گیا، کسی مکان کے اوپر سے گر گیا مر گیا، یا زمین سے گرا لیکن کنویں میں گر گیا اور مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، اور وہ جانور جس کو کسی جانور نے سینگ مار کے مار دیا، وہ بھی حرام ہے، یعنی وہ مر گیا۔ وما اکل السبع، اور جس کو کسی بھیڑیے نے کھا لیا، یعنی جانور ہے اس کو شیر نے پکڑ لیا، اس کو بھگیاڑ نے پکڑ لیا، چیر پھاڑ ڈالا، وہ بھی حرام ہے۔ لیکن الا ما ذکیتم، لیکن بات یہ ہے کہ مثلا گلا گھونٹا گیا، یا پہاڑ سے گر گیا ہے، یا چوٹ لگی ہے، یا سینگ لگا ہے، یا اس کو جانور نے کھایا ہے لیکن وہ اچھی طرح مرا نہیں، آپ پہلے پہنچ گئے اور آپ نے ذبح کر دیا، وہ حلال ہو جائے۔ اس لیے فرما دیا کہ الا ما ذکیتم۔ اور اسی طرح ایک موٹی بات یاد رکھ لیں کہ کلوا مما ذکر رسول اللہ علیہ، وہ جانور کھائیں جس پہ اللہ کا نام لیا جائے ذبح کے وقت میں، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور اس جانور کو مت کھائیں جس کو ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ جیسے آج کل پوری دنیا میں رواج ہے کہ وہ کرنٹ سے جانور کو مار دیتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ایسا ہے کہ کرنٹ سے تو نہیں مارتے ہیں لیکن ایک سسٹم ہے، اس پر وہ پٹے پہ چل رہے ہوتے ہیں اور خود بخود ان کی گردنیں کٹتی جا رہی ہیں، تو وہ بھی حرام ہے کیونکہ اس پہ بھی کسی نے اللہ کا نام نہیں لیا ہے، اور نہ ذبح کرتے وقت اس کی نیت ہے اللہ اکبر کہنے کی، اس لیے وہ جانور جو ہیں ان کو بھی حرام سمجھا جائے گا۔ اور اسی طرح بعض جانور جو ہیں ان کو انجیکشن لگا کے مار دیا جاتا ہے، جیسے بعض جو ہے نا بیل بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اونٹ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، وہ ایک ٹیکا لگا دیتے ہیں مر جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ حلال ہونے کے لیے ذبح ہونا ضروری ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے، اور یہ بھی حضور پاک نے فرمایا کہ احسن الذبح، اگر جانور کو ذبح کرو اچھی طرح ذبح کرو، اس کو عذاب ہے نا تو چھری بھی تیز ہو، اور ذبح کرنے سے پہلے اس کو چھری بھی نہ دکھاؤ تاکہ وہ مرنے سے پہلے ہی مر جائے بیچارہ، اور جب ذبح کرو تو اس کا رخ بھی کعبۃ اللہ کی طرف ہو، اور بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کرو۔ اور ایک اور غلطی ہے جو ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتی ہے اور اس کا خیال نہیں کرتے، خاص طور پہ جب عید کا موقع ہوتا ہے نا، جیسے قربانی کی عید ہے تو اب سینکڑوں جانور ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، اور ذبح کرنے والے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں، تو ایک جانور کو ذبح کیا، ابھی اس چھری کو دھویا نہیں، دوسرے کو ذبح کر دے، وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ جو اس چھری پر دم مسفو لگا ہوا ہوتا ہے، اس پر حرام خون لگا ہوا ہے، تو اس کو اگر آپ نے دوسرے میں شامل کر دیا ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ تو اگر آپ نے ایک جانور ذبح کیا ہے تو پھر اس چھری سے باقاعدہ اس کو دھونا چاہیے، یہ نہیں کہ بس اسی پہ مار دیتے ہیں تھوڑا سا کر کے پھر دوسرے کو شروع کر دیتے، یہ جانور حلال نہیں ہوتا، حرام ہو جاتا۔ اور اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو فوراً اس کی کھال نہ اتارو، صبر کرو تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کی ہر رگ سے جان جو ہے وہ نکل جائے، اس کے بعد پھر اس کا چمڑا اتارا جائے تاکہ اس کو عذاب نہ دیں، اس کو تعذیب نہ دیں۔ اسلام تو ایسا مذہب ہے جو جانور کو بھی عذاب نہیں دینا چاہتا،
کہ جائے کہ وہ کسی بندے کو عذاب دے یا کسی بندے کو قتل کرنے کی اجازت دے، تو یہ تو بہرحال ہر آدمی نے اپنا اپنا مذہب بنا رکھا ہے، ورنہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے اور ایمان امن سے ہے، تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں۔ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور جو جانور استان پہ ذبح کیے جائیں، جیسے بت استان نصب کہتے ہیں، وہ پتھر گاڑ دیتے تھے اور ان کو بھی مقام تبرک سمجھا جاتا تھا، لیکن شکل بنی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ اوثان اور اصنام وہ ہوتے ہیں جن کی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے۔ قرآن میں لفظ اصنام بھی آیا ہے، اوثان بھی آیا ہے، اور اسی طرح لفظ نصب بھی آیا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، وہاں اصنام کا ذکر ہے، بت۔ اسی طریقے سے اوثان کا بھی ذکر، اس سے مراد بھی وہ بت ہیں جن کی شکلیں بنائی جاتی ہیں۔ یاد رکھو، آپ نے دیکھا ہوگا بہرحال پوری دنیا میں، اللہ معاف کرے، خاص طور پہ انڈیا میں، سری لنکا میں اور تھائی میں اور بڑے ملکوں میں جہاں بت پرستی کا رواج ہے، وہاں دیوی دیوتوں کی عجیب عجیب شکلیں ہوتی ہیں، کوئی عورتوں کی شکل میں ہیں، کوئی مردوں کی شکل میں ہیں، اچھا کوئی دیویاں ایسی ہیں جو قہر کی شکل میں ہیں، کوئی دیویاں ایسی ہیں جو مہر کی شکل میں ہیں، کوئی دیویاں کالی دیوی جو ہے وہ عذاب کی علامات میں سے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو لوگوں نے اپنے گھر سے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں، اور یعنی میرے خیال میں پوری دنیا میں 33 کروڑ ہندو تو نہیں ہوگا، لیکن دیوتے ان کے 33 کروڑ ہیں، یعنی خدا زیادہ ہیں، بندے تھوڑے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہدایت دے۔ تو وما ذبح علی النصب، جو آستان پہ ذبح کیا جائے، اسی سے علماء نے کہا جو کسی بزرگ کے آستانے پہ ذبح کیا جائے، کسی مزار پہ ذبح کیا جائے، اور نیت یہ ہو کہ یہ جانور جو ہے میں نے داتا کی مزار پہ ذبح کرنا، یہ جانور جو ہے میں نے شہباز قلندر کے مزار پہ ذبح کرنا، اور میں نے وہی دے کے چڑھانی ہے، وہی دے کے تقسیم کرنی ہے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہوتا، کیونکہ غیر اللہ کی نسبت آ جاتی ہے۔ ایک ہے خیرات کرنا، اور تم اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی خیرات کر دو، اس کا ثواب بزرگوں کو بخش دو، کوئی منع نہیں کرتا۔ 100 جانور ذبح کر دو، خیرات کر دو، کوئی منع نہیں کرتا۔ عرب کے اندر بھی لوگ اتنے سخی ہوتے تھے۔ میرے مدنی سرکار کے دادا تھے ہاشم، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف۔ ہاشم جو تھے وہ حج کے موقع پہ روزانہ 100 اونٹ ذبح کرتے تھے، اور اس کو دیگوں میں چڑھا کے اس کے ماشاءاللہ سوپ بنتے تھے، اور پھر روٹیاں توڑ کے ڈال کے سرید بنا کے حاجیوں کو کھلاتے تھے، تو اس کو کہتے تھے سرید ہاشم۔ ابھی تک یہ پٹھانوں میں بھی رواج ہے، اور یہ ڈیرے والوں میں بھی رواج ہے، اس کو یہ صحبت کہتے ہیں، یعنی وہ شوربہ الگ ہوتا ہے اور بوٹیاں الگ ہوتی ہیں، اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈال ڈال کے کھایا جاتا ہے، تو یہ بڑا سریع الہضم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتی ہے روٹی، اور پھر وہ شوربے میں بھیگ جاتی ہے تو لذیذ بھی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال تو ایسے اچھا، اسی طرح ایک عرب میں تاجر گزرے ہیں، اب تو فوت ہو گئے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی انہوں نے وصیت کی کہ روزانہ 100 اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک وہ ذبح ہو رہا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو تو 100 اونٹ مذاق ہے، 3000 4000 2000 2500 1500 سے کم کا تو کوئی اونٹ نہیں ہوتا، جب 100 اونٹ ہوگا تو اس کی کتنی قیمت ہو جائے گی، اور روزانہ ذبح کیا جائے۔ تو اس لیے بہرحال اگر یہ چیزیں غیر اللہ کی نسبت آ گئی بس وہ حرام ہو گئی، جس میں غیر کا لفظ آیا وہ حرام ہو گیا۔ اب جیسے نماز پڑھ رہے ہو، اگر غیر کا خیال آ گیا، ریا ہو، دکھلاوا ہو گیا، لوگوں کے دکھانے کے لیے ہو گیا، تو وہ بھی شرک ہو گیا، کہ ریا جو ہے وہ بھی شرک خفی ہے۔ اور وہ تستقسموا بالازلام، ازلام جمع ہے ظلم، تیر، تو کافروں نے تیر رکھے ہوئے تھے، اور جو حرم کے شریف کا کعبۃ اللہ کے مجاور ہوتے تھے ان کی تھیلیاں ہوتی تھیں، ان میں تیر ہوتے تھے، کسی پہ لکھا تھا اللہ، کسی پہ لکھا نام،
کسی پہ لکھا غفل، کسی پہ لکھا امرنی ربی، کسی پہ لکھا نہانی ربی، اور کسی پہ لکھا کہ عقل غفل. تو اب لوگ آتے نذرانے دیتے، وہ 3 نکالتے، نام تو چلو جی کام ہو گیا. اچھا اسی طرح گوشت انہوں نے اونٹ میں چندہ کیا، سب نے پیسے ڈالے، اور اونٹ کو ذبح کر کے جب گوشت تقسیم کرنے کا وقت آیا تو 3 سے تقسیم کیا. اب کسی کا نکل آیا اللہ، اس بیچارے کو تو کچھ نہیں ملا نا، اور کسی کو زیادہ مل گیا، یہ بھی حرام ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ. اسی طرح شطرنج ہے، اسی طرح چوسر ہے، اسی طرح لاٹری ہے، اسی طرح معمے حل کر کے پیسے لینا ہے. یہ سب چیزیں حرام ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں جوئے کی شکل میں آ جاتی ہیں. اور جیسے اللہ نے قرآن میں میسر کو، کمار کو حرام کرا دیا ہے، تو یہ بھی حرام. اور ایک ہوتا ہے قرعہ اندازی، وہ اسلام میں جائز ہے کہ آپ نے حج پہ جانا ہے، آپ کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بھی، آپ نے قرعہ ڈالا، جس کا قرعہ نکلے گا بس اس کو ساتھ لے جاؤ. یہ شریعت میں جائز. 2 بھائیوں نے جائیداد تقسیم کی، تقسیم کر کے 2 حصے بنا دیے برابر، پھر قرعہ ڈال دیا تاکہ کوئی بھائی کا دل نہ دکھے کہ یار اس نے خود اچھا رکھ لیا اور مجھے جو ہے وہ خراب دیا ہے. تو قرعہ اندازی کرنا جائز. اور ایک ہوتا ہے پھال پکڑنا. پھال پکڑنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی اچھے کام سے، کسی نیک کام سے، کسی نیک لفظ سے آپ نے پھال پکڑی تو یہ جائز ہے شریعت کے اندر. اس کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے. یہ استخارہ کیا آپ نے جس کام کے لیے، اور آگے آپ جا رہے تھے، کسی نے کہا اچھا جی وہ ماشاءاللہ آپ کا تو کام ہو گیا، تو ایک قسم کی فال ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے یہ کہلایا گیا ہے کہ یہ میرا کام جو ہے وہ ہو جائے گا. یا خواب دیکھا کوئی اچھا سا خواب نظر آ گیا تو بہرحال فال جائز ہے. اور ایک ہے کہ لوگ منجمین کے پاس جا کے اپنی جنم کنڈلیاں بنواتے ہیں، یا ہاتھوں کو دیکھ کے ہاتھوں کی لکیروں سے حساب کرواتے ہیں، یا علم الجفر ہے، علم الاعداد ہے، علم الالوان ہے. یہ سارے علوم شیطانی ہیں. ان پر عقیدہ رکھنا اور ایمان رکھنا جو ہے وہ ناجائز ہے. آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو، آج کافر مایوس ہو گئے، آج ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی، ختم ہو گئے. آپ کے دین کو ہم نے غالب کر دیا. وہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کے دین کو میں غالب کروں گا، آج آپ کا دین غالب آ گیا. فلا تخشوہم، اب ہرگز نہ ڈرے کافروں سے، اب کافر ختم ہو گئے. واخشونی، لیکن صرف مجھ سے ڈرو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرما دیا ہے فلا تخشوہم واخشون. اور آگے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یاد رکھو 3 چیزیں ہیں. ایک ہے اکمال دین، ایک ہے اتمام نعمت، ایک ہے ارضاء بالاسلام. یہ 3 چیزیں ہیں اس آیت کے اندر، اور یہ بڑی شان والی آیت. اور اس کا نزول جو ہے باعتبار زمان کے بھی افضل، باعتبار مکان کے بھی افضل. وقت افضل تھا کہ جمعہ کا دن تھا، عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، اور عرفات کا دن. اب یوم الوقوف عرفات کا دن جو ہے بڑا مبارک دن. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سارے سال میں افضل دن جو ہے وہ عرفات، اور ہر ہفتے میں افضل دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک. اور اسی طرح جمعہ والے دن میں ایک خاص اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے اس میں ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، ایسا وقت رکھا ہے کہ جو بھی دعا مانگو گے قبول ہو جائے. لیکن اس وقت کو اللہ نے چھپا دیا ہے تاکہ بندے سارا دن لگے رہے، مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب امام آ کے منبر پہ بیٹھتے ہیں السلام علیکم، اب اذان ہوتی ہے، اسی وقت وہ وقت ہے دعا مانگنے کا.
لیکن دل میں مانگے. جب امام آ جائے تو کلام ختم. جب امام ممبر پہ بیٹھ جائے تو اب بولنا ختم ہو جاتا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ دو خطبوں کے درمیان میں جو لمحہ ہوتے ہیں نا وہ اسی وقت آدمی مانگ لے. اور اکثر روایات جو ہیں وہ یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک اس وقت میں وہ وقت ہے کہ جو بھی دعا مانگیں گے شریعت کے خلاف نہ ہو اور صلہ رحمی کے خلاف نہ ہو, کسی کو ہلاک کرنے کے لیے نہ ہو, تو جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی. تو اب دیکھیں کہ عرفات کا دن ہے اور جمعہ کا دن, اور پھر عصر کے بعد یہ آیت مبارک نازل ہوئی اور حضور اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہیں. اونٹنی کا نام تھا عذبا, حضور کی اونٹنیوں کے نام تھے قصوا, عذبا. تو عذبا اونٹنی پہ حضور تھے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ وحی کا اتنا بوجھ ہوا کہ اونٹنی بیٹھتے بیٹھتے آخر بیٹھ گئی, وہ کھڑی نہ ہو. اتنا وحی کا ثقل تھا. تو یہ آیت مبارک نازل ہوئی. اس میں اللہ پاک نے اپنے پاک نبی کو فرمایا کہ آج آپ کا دین کامل ہو گیا, اب اس میں کوئی نقص نہیں. ہم نے دین کامل کر دیا اور جو نعمتیں ہیں آج ہم نے اپنی نعمتوں کو بھی پورا کر دیا. اچھا, اس میں چند باتیں یاد رکھیں, سمجھ لیں کہ کامل کا معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے دین نعوذ باللہ ناقص تھے. یعنی ہر پیغمبر کا دین کامل تھا, لیکن وہ اپنے وقت میں کامل تھا, اپنی قوم کے لیے کامل تھا. اور دین اسلام جو ہے وہ تو پورے عالم کے لیے ہے, وہ تو عالمین کے لیے ہے, وہ تو قیامت تک کے لیے ہے. اس لیے جو کمال دین اسلام کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا. جو کمال اللہ کے قرآن کو ملا وہ کسی کتاب کو نہیں ملا. اور جو کمال میرے مدنی محمد رسول اللہ کو ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اور پھر دیکھیں قرآن میں غور کریں, دین کے اکمال کی نسبت جو ہے وہ انسانوں کی طرف کی. اکملت لکم دینکم, تمہارا دین, اور نعمت کی نسبت اپنی طرف کی. واتممت علیکم نعمتی, تو نعمت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی اور دین کی نسبت جو ہے وہ تمہاری طرف کی. تو ہر دین اپنے اپنے وقت میں کامل تھا. لیکن اس کی مثال بعض علماء یہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں نا جی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آدھے میٹر میں اس کا ماشاءاللہ قمیص بن جاتا ہے, پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے, پھر کپڑا زیادہ لگتا ہے, پھر اور بڑا ہوتا ہے, اور بڑا ہوتا ہے, اور بڑا ہوتا ہے. آخر جب وہ سن رشد کو پہنچ جاتا ہے تو اب ایک ہی سائز ہو گئی, مکمل ہو گئی, کیونکہ اب اس نے بڑھنا نہیں ہے. اب اس کی جو نمو ہے وہ فلما بلغ شدہ بلغ 40 سنۃ, جب 40 سال کو پہنچ گیا مکمل ہو. اب اس کے بعد کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی, نہ قد بڑھے گا, نہ اور کوئی ہاتھ بڑھیں گے, نہ کوئی عضو بڑھے گا. تو اب لہذا جو سائز ہوگی وہ پوری ہوگی, اس کے بعد بدلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو ہر دور میں اپنے اپنے دور میں دین آتے رہے, کتابیں آتی رہیں, لیکن جب میرے مدنی کا دور آیا تو دین مکمل ہو گیا. اور اسی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ بھئی اگر دین مکمل ہو گیا تو اجتہاد کیسے ہوگا یا قیاس کیسے ہوگا. تو یاد رکھیں وہ اجتہاد یا قیاس کا حکم اسی قرآن میں موجود ہے, اس لیے وہ بھی اسی دین کا حصہ ہے. اگر کوئی مجتہد اجتہاد کر رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو اس کا حکم تو اللہ نے دیا ہے کہ بھی جب بھی تمہارے پاس کوئی جھگڑا ہو جائے تو ردوہ الی اللہ و الی الرسول و الی اولی الامر منکم. تو اگر دنیاوی معاملہ ہے تو حاکموں پر پیش کرو, دینی معاملہ ہے تو علماء پر پیش کرو, تاکہ وہ استنباط کر کے تمہارے اس مسئلے کو حل کر سکیں. اور اسی طرح قیاس ہے وہ بھی اسلام کے قانون, فاعتبروا یا اولی الابصار. تو یہ اعتبار جو ہے اسی کا نام قیاس ہے. اب اس کی مثال سمجھیں کہ مثلا
آج اللہ نہ کرے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت کرے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بندے کا خون بہہ جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں جی ہر حال میں جلدی کرو بلڈ لاؤ، اس کو خون دینا پڑے گا۔ بعض اوقات تو 10 20 30 100 بوتل بھی دینی پڑ جاتی ہے۔ تو یہ خون دینا جو ہے، کسی دوسرے کا خون لے کے کسی دوسرے مسلمان کو دینا، اس کا حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ کیوں؟ حضور کے زمانے میں تو یہ تھا ہی نہیں، ابھی میڈیکل نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ خون ٹرانسفر کیا جائے، ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے۔ اس دور میں بس جو بچ گئے، جو مر گئے، کیونکہ یہ تو سسٹم ہی نہیں تھا نا کہ کسی دوسرے کا خون دے دو اس کو۔ تو جب تھا نہیں تو حکم کیسے ہو؟ حضور کے زمانے میں جب یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، تو اب علماء اجتہاد جن کو اللہ نے اجتہاد کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، ہر بندہ مجتہد نہیں ہوتا، ہر سر منڈانے والا قلندر نہیں بن جاتا۔ اجتہاد کے لیے شرائط ہے کہ وہ عالم اس کے بعد اجتہاد کرنے کے وہ سارے شرائط پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے بھی شرائط ہے، اگر وضو نہ ہو نماز نہیں ہوگی، جگہ پلید ہو نماز نہیں ہوگی، آپ کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو نماز نہیں ہوگی۔ شرائط ہیں، کچھ شرائط باہر ہیں، کچھ شرائط نماز کے اندر ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ ہوا تو علماء اس پہ بیٹھے غور کرنے کے لیے کہ بھائی یہ بلڈ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ایک بچہ پیدا ہو اور اس کی ماں بیمار ہو، مریض ہو، اپنے بچے کو دودھ نہ پلا سکتی ہو، اس کے اندر اتنا دودھ ہے ہی نہیں کہ وہ پلا سکے۔ آج کل تو خیر ویسے نہیں پلاتی ہے نا، آج کل تو خیر رواج ہے نا، آج کل ہماری بیٹیاں جو ہیں، بچیاں جو ہیں ماشاءاللہ دودھ ان کا فگر خراب ہو جائے گا، باڈی خراب ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ اولاد سے کیسے بو آئے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی، تو پھر کیسے وہ اپنے والدین کا وفادار بن سکتا ہے؟ تو آج کل تو میرا بھائی، آج کل تو عورتیں پلاتی نہیں ہو تو پہلے دن اس کو ڈبے پہ لگا دیتی ہے ماشاءاللہ۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت دودھ پلانے کے قابل نہیں ہے، یا مثلا ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کی اولاد ہے اور دودھ پینے کے قابل ہے، اب جھگڑا پیدا ہو گیا تو اس کی بیوی متعلقہ یہ کہتی ہے کہ جی لے جاؤ اپنے بچے، میں نہیں دودھ پلاتی، جب تم نے مجھے طلاق دے دی، مجھے نکال دیا، مجھے چھوڑ دیا، میں تیرے بچوں کو کیوں دودھ پلاتی پھروں؟ تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے اور عورت کا بندوبست اسلام کا والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور اگر اتفاق نہ ہو تو پھر کسی دوسری دایا کا دودھ پلانے والی کا انتظام کیا جا سکتا ہے، اور اس کا خرچہ جو ہے وہ باپ دے گا، اس کا خرچہ باپ دے گا، اور پھر اس دوسری عورت کا دودھ بچہ پی سکتا ہے۔ جیسے مثلا ساری ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے نا قرآن حدیث میں کہ میرے مدنی سرکار رحمت دو جہاں پیدا ہوئے، تو آپ کو بھی تو بی بی حلیمہ نے دودھ پلایا ہے، آپ کی والدہ تو بی بی آمنہ ہے، لیکن آپ کو دودھ پلانے والی بی بی حلیمہ ہے۔ تو یہ رواج تو قبل جاہلیت بھی تھا، اسلام کے بعد بھی یہ جائز ہے کہ دوسری عورت کسی کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اور پھر دیکھیں اسلام نے کتنی عظمت رکھی ہے دودھ کی کہ دودھ پلانے والی بھی تیری اسی طرح ماں ہے جیسے حقیقی ماں ہوتی ہے، یعنی ماں یثبت بالنسب یثبت بالرضاعت، جو رشتے نسب سے ثابت ہوتے ہیں وہ رضا سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ تم نے دودھ دیا ماں بن گئی، اس کی اولاد تیری بھائی بہن بن گئے، تو اس لیے یعنی دودھ کا اتنا بڑا مقام ہے۔
اب علماء نے اسی کو مسئلہ لکھا کہ بھی اگر دوسری عورت کا دودھ بچے کے پیٹ میں آ سکتا ہے تو دودھ سے ہی تو خون بنتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کسی دوسرے کا خون بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو آپ دودھ دے سکتے ہیں تو پھر خون بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں قیاس، کہ اس مسئلے پر اس کو قیاس کر دیا گیا۔ اب مسئلہ تو وہی ہے جو قرآن میں ہے، گھر سے نہیں بنایا مولویوں نے، لیکن اس میں قیاس کیا ہے۔ اب جیسے حضور کے زمانے میں شراب پینے والوں کو 40 بیت مارے جاتے تھے، حضرت عمر کے زمانے میں آ کے لوگ بھی زیادہ ہو گئے اور شہر بھی بڑھ گئے، آبادیاں بھی بڑھ گئی اور شرابی بھی بڑھ گئے، تو حضرت عمر نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا کہ بھائی یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سزا میں کچھ اضافہ کریں۔ اب سارے صحابہ اس بات پہ متفق ہوئے کہ کیا کیا جائے۔ اب دیکھیں نا، اصل حکم کیا ہے کہ شراب حرام ہے، اصل حکم کیا ہے کہ شراب پہ حد مارنا جائز ہے، تو یہ تو قرآن میں ہے نا۔ اب یہ تھا کہ ہم جرم پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں، تو سب صحابہ نے رائے دی، کسی نے کہا 50 کر دیتے ہیں، 10 کوڑے بڑھا دو، کسی نے کہا 20 بڑھا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین 80 کوڑے رکھو شرابی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ 80 کوڑے کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں حضرت، من شرب ساکرا ومن ساکرا حذا ومن حذا قذفا، جو آدمی شراب پیے گا نشہ ہوگا، نشہ ہوگا تو بکواس کرے گا، بکواس میں لوگوں پر تہمتیں بھی لگائے گا، تو ناجائز تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑا، اس کو بھی 80 کوڑا مارے۔ تو اب سارے صحابہ نے اس کو قبول کر لیا، تو اجماع صحابہ ہو گیا۔ تو یہ قیاسی مسئلہ، یہ معنی نہیں ہوتا کہ قیاس یا اجتہاد علماء اپنی طرف سے نہیں کرتے، یاد رکھو وہ اسی دین کا حصہ ہوتا ہے، دین کے اندر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کا حکم ہے یا نہیں، اور اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جن میں شرائط اجتہاد پائے جائیں وہ اجتہاد کریں۔ آج کل تو مصیبت یہ ہے نا کہ بھئی ہر آدمی مجتہد بن جاتا ہے۔ وہ ایک آدمی آیا مجھ سے ایک مسئلہ پوچھنے لگا، میں نے بتایا، اور نہیں جی میں نے بخاری شریف پڑھی ہے، اس میں تو یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہوا ہے۔ میں چپ کر گیا، میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، جو مجھے آتا تھا میں نے آپ کو بتا۔ اب آپ ماشاءاللہ خود بڑے عالم ہیں اور آپ نے بخاری شریف پڑھ لی ہے، تم جانا تمہارا کام جانے پر جھگڑے کی کیا ضرورت، پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہو گئی تجھے؟ کہنے لگا جی بس، میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ بخاری شریف تم نے پڑھی ہے؟ کہتے جی ہاں ماشاءاللہ میں نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا بخاری شریف جو ہے کتاب، اس کا نام کیا ہے؟ بخاری شریف۔ میں نے کہا یہ کوئی نام تو نہیں ہے نا اللہ کے بندے، یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ کتاب کا نام بخاری شریف ہے؟ اس کا صحیح نام بتاؤ کیا ہے، اور اس کو کس نے لکھا ہے، جمع کرنے والے کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے وہ تو نہیں آتا۔ میں نے کہا جب کتاب لکھنے والے کا نام نہیں آتا، کتاب کا نام بھی نہیں آتا، تو بخاری بھی تم نے اسی طرح سمجھی ہوگی انشاءاللہ۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں، حضور کا عشق نہ ہو لیکن کہے میں محدث ہوں، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ ان کو بخار تو آتا ہوگا لیکن بخاری سے، بخاری کے لیے حضور کی محبت بھی تو ہونا، حضور سے عشق بھی تو ہونا، عشق ہوگا تو بات محبوب کی سمجھ آئے گی۔ اسی لیے ہے نا کہ صحابہ حضور کی اشارہ بھی سمجھ جاتے تھے، حضور محبوب جو تھے، تو محبوب کا چلنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، بات کرنے میں، انداز میں بھی ایک جو بات ہوتی ہے وہ آدمی سمجھ لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ محبت ہو۔ بہرحال یہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ خوشیاں منا رہے تھے، لیکن حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے سے باہر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔
تو ایک آدمی نے آگے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو خوشی کی بات ہے کہ دین کامل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ کا نبی دین کے لیے آیا تھا نا، جب دین کامل ہو گیا مانا حضور کے جانے کا وقت آ گیا، جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام تو ہو گیا، جب وہ کام پورا ہو گیا تو مانا اشارہ ہے وفات رسول اللہ کی طرف۔ میں اس بات کو رو رہا ہوں کہ حضور کے فراق کے دن آ گئے، اور بات بھی وہی ہوئی کہ اس کے بعد تقریباً حضور 81 یا 82 دن زندہ رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو پھر آپ کی وفات ہو گئی، اور یہ اتری 9 ذی الحج کو، ذی الحج کے بعد محرم صفر، اور اس کے بعد 12 ربیع الاول کو وفات ہو گئی، جو کہ یہ حجۃ الوداع تھا۔ اور اسی طرح ایک دن ایک یہودی عالم جو تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین، مسلمانوں کے دین میں اور مسلمانوں کی کتاب میں جو آیت نازل ہوئی ہے نا، کاش اگر ہمارے نبی پہ نازل ہوتی تو ہم عید مناتے۔ آپ نے فرمایا کون سی آیت ہے؟ انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اتنی بڑی بات کہ دین کامل ہو گیا، نعمت پوری ہو گئی، اللہ نے خود تمہارے لیے اسلام دین کو دین پسند کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کب اتری تھی؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ عرفات کے دن اتری تھی اور جمعہ کا دن تھا، تو مسلمانوں کی تو 2 عیدیں تھی، جمعہ بھی عید تھا اور عرفات بھی عید تھا، تو ہمیں عید منانے کی کیا ضرورت ہے؟ عیدیں تو وہ مناتے ہیں نا جن کے مقدر میں چند چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے لیے تو ہر چیز جو ہے وہ عید ہے۔ اسی لیے اسلام صرف 2 عیدوں کی اجازت دیتا ہے، ایک عید الفطر کی اور ایک عید الاضحیٰ کی۔ عید الفطر جو ہے روزے مکمل ہونے کی خوشی ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ گویا مناسک حج مکمل ہونے کی خوشی ہے۔ اس میں اللہ نے صرف 2 عیدیں رکھی ہیں اور کوئی اسلام میں تہوار نہیں ہے۔ لیکن آپ ہندوؤں کے دیکھیں ان کا روز ایک نہ ایک تہوار ہوتا ہے، آپ مجوسیوں کو دیکھیں ان کے بھی تہوار ہوتے ہیں، یہودیوں کو دیکھیں، عیسائیوں کو دیکھیں، اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ بھی ہمارے لوگوں نے دیکھا دیکھی میلاد النبی کے جلوس نکال لیے ہیں، شب برات کے جلوس نکالتے ہیں، اب تو 11ویں شریف کے بھی جلوس نکالتے ہیں، اور خدا جانے کیا کیا کریں گے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، یہ دین اسلام کے خلاف ہیں۔ اسلام ان چیزوں کا حکم دیتا ہے کہ جو اعمال ہیں وہ باقی رہیں۔ اب دیکھیں سیدنا ابراہیم الخلیل حضور کے ابا ہیں، آپ کے دادا ہیں، آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کا میلاد نہیں منایا جاتا، حضرت اسماعیل کا میلاد نہیں منایا جاتا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیے ہیں، کعبہ بنایا ہے، صفا مروہ میں ان کی بیوی دوڑی ہے، اور زمزم اس کے بیٹے کے پاؤں سے نکلا ہے، ان چیزوں کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھا ہے کہ ان اعمال کو زندہ رکھو، اس مشن کو زندہ رکھو، اس کام کو زندہ رکھو۔ یہ اسلام میں تو 1,24,000 پیغمبر ہیں، کس کس کا میلاد منائیں گے آپ؟ پھر لاکھوں صحابہ ہیں، پھر صرف میری مدنی کی زندگی پہ آپ غور کریں، ایک آپ کی ولادت کا دن ہے، ایک آپ پر سب سے پہلے قرآن اترنے کا دن ہے، ایک آپ کی ہجرت کا دن ہے، ایک غزوہ بدر کا دن ہے، ایک غزوہ احزاب کا دن ہے، ایک غزوہ خندق کا دن ہے، ایک فتح مکہ کا دن ہے، ایک غزوہ حنین کا دن ہے۔ آپ کون کون سا دن منائیں گے؟ یہ چیزیں جو ہیں یاد رکھیں بدعات ہیں، دین کامل ہے، مکمل ہے، اور اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اسی دین پہ ثابت رکھے، علیہا نحیا و علیہا نموت و علیہا نبعث، اور اسی پہ ہمیں قیامت میں کھڑا کرے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ میں ڈاکٹر ہوں، بینک سے قرضہ لینا چاہتا ہوں، وہ مجھے میری تنخواہوں کے مطابق قرضہ دیں گے، وہ مجھے قرض چاولوں کی صورت میں دیں گے جس کو میں مارکیٹ میں بیچوں گا،
واپسی اسی طرح ہوگی. مجھے نہیں یعنی واپس آپ بینک کو چاول دیں گے؟ نہیں، آپ بینک کو چاول دیں گے واپس. آپ نے ان سے 100 من چاول لے لیا، مدت گزر گئی، 100 من چاول واپس کریں. ٹھیک ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں. آپ نے جو لیا ہے وہ واپس لے رہے ہیں. آ گیا نا جی کہ پوری قیمت 2 سال کے بعد 104% زیادہ ہو جائے گی، حرام ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ بلا بینک بھی کوئی حلال کا کام کرے. آج کل کو تھوڑے بہت بینک تو ہیں جو اسلام کے مطابق کوشش کر رہے ہیں، ورنہ جو اصل بینکنگ کا نظام ہے نا وہ یہودی نظام ہے. بینکنگ سیکٹر کے مجید یہودی ہے، وہ کیسے حلال کھانے کے لیے ہمیں دے سکتا ہے؟ اب الحمدللہ مسلمانوں نے کوشش کی ہے، جہاں تک میں نے سنا ہے، میرا تجربہ نہیں ہے، نہ میں نے ان کی کوئی پروگرس پڑھی ہے، لیکن سنا یہی ہے کہ میزان ہے، البرکہ ہے، الاستثمار الملک فیصل الاسلامی ہے، اسلامی بینک ہے. یہ بعض بینک ایسے ہیں جو اسلامی اصولوں پہ کام کر رہے ہیں، اللہ عالم. ایک چھری سے کئی مرغیاں ذبح کرتے ہیں، ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے. پہلے اس کو صاف تو کرو نا، وہی خون دوسرے کو لگا دو، یہ کہاں لکھا ہے؟ اور ایک اور مصیبت ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ مرغی کو ذبح کرنے کے بعد گرم پانی میں ڈال دیتے ہیں. وہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس کے پر شر جو ہے نا ادھر نرم ہو جاتے ہیں، پھر مشین سے اس کے پروں کو صاف کر. لیکن اللہ کے بندے جب تم اس کو گرم پانی میں ڈالو، اس کا تو سارا خون واپس چلا جاتا ہے اندر، اس میں وہ تو خون نکلتا ہی نہیں. اس لیے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس کو ایک خانے میں لٹکا دیتے ہیں الٹا. وہ جب خون نچڑ جاتا ہے پھر گرم پانی میں ڈالتے ہیں، وہ جائز ہے. جو مرغیاں یورپ وغیرہ سے آتی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں بھائی، وہ ہمارے لیے ذبح کریں گے، بڑے خیر خواہ ہیں ہمارے. امام حسین کے نام پر جو نیاز پکائی جاتی ہے وہ بھی خالص حرام ہے نا، غیر اللہ کے نام پہ ہے نا، حسین کے نام پہ، اللہ کے نام پہ تو نہیں ہے. اور یہ کہہ دیتے ہیں جی نہیں، وہ خیرات برائے خدا اور نیاز برائے حسین، یہی تو شرک ہو گیا نا کہ اللہ کے ساتھ حسین کو ملا دیا. شرک کس کو کہتے ہیں؟ میں دعا کرتا ہوں کہ لیکن مجھے رونا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ علم تبکو فتباکو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بناؤ، کوشش کرو، باقی اللہ کے ہاتھ میں. باقی میرا بھائی ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو گئے، زنگ لگ گیا. شیشے پہ میل آ جائے نا آدمی کو چہرہ نظر نہیں آتا، اور دلوں پہ زنگ لگ جائے پھر رونا نہیں آتا. اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، اور دوسرا درود شریف، اور تیسرا استغفار زیادہ پڑا. انشاءاللہ چند ہی دنوں میں دل صاف ہو جائے. تبرک میں باذن اللہ فائدہ پہنچ، تبرک الگ چیز ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا الگ چیز ہے. عقل کرو. تبرک تو یہ ہے کہ حضور پاک نے سر مڑایا، بال تقسیم کر دیے، وہ تبرک ہے. حضور پاک نے وضو کیا، وہ بچا ہوا پانی صحابہ نے منہ پہ ڈال دیا، یہ تبرک ہے. اس میں غیر اللہ کا کیا تعلق ہے؟ اگر طواف رکن یمانی سے شروع کرے بالکل نہیں ہوتا، وہ طواف ہوا ہی نہیں ہے. دین میں ائمہ کرام کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے بغیر تو دین سمجھ ہی نہیں آ سکتا. ابھی بھی آپ قرآن کسی استاد سے پڑھتے ہیں نا، نماز کسی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالی نے دین کے کام جو ہیں
تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ، یہ 4 چیزیں ہیں. اس کے لیے اللہ نے آدمی پیدا کیے. کوئی قرآن پڑھا رہے ہیں، کوئی قرآن حفظ کرا رہے ہیں، کوئی تعلیم کتاب دے رہے ہیں، کوئی تعلیم حدیث دے رہے ہیں، کوئی باطن کی صفائی کر رہے ہیں، کوئی مسائل کا استنباط کر رہے ہیں. بھائی علماء اور ائمہ کے بغیر تو آپ کو دین سمجھ ہی نہیں آ سکتا. آپ کو جتنی حدیثیں پہنچی آپ نے خود سنی ہے حضور سے، کس کے ذریعے پہنچی؟ تو یہاں محدثین کی ضرورت تھی، اور جہاں مسائل تھے وہاں فقہا کی ضرورت تھی. اسی لیے خود محدثین کہتے تھے کہ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ بھئی ہم لوگ تو ایسے ہیں نا کہ جیسے کسی فارماسسٹ نے دوائیں اکٹھی کر رکھی ہوں. طبیب تو تم ہو، تم جانتے ہو کہ یہ دوا کس کو دینی ہے. کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے آراب لگوائے، لیکن اصل میں حضرت علی نے حکم دیا تھا اور ابو الاسود الدؤلی نے لگائے تھے. یہ آراب تو قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے، اس کو 40 میں سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، قرآن جو ہے مقصد یہ ہے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے تھے کہ الحمد الف پہ زبر ہے، دال پہ پیش ہے، اس لیے لگا دیے گئے کہ قرآن صحیح پڑھ سکو. اس کا 40 میں سے یا جمعراتوں سے کیا تعلق ہے؟ بدعت وہ ہوتی ہے جو دین کے علاوہ نئی چیز پیدا کی جائے. یہ تو بدعت ہے کہ نئی چیز پیدا کی، وہ تو اسی قرآن کی صحت پڑھنے کے لیے اس کا تمہارے لیے آسان رستہ پیدا کیا گیا. نہ کسی جگہ قرآن میں بھی ہے کہ جمعراتیں کرو، یا حدیث میں ہے جمعراتیں. اچھا، حضور کے جتنے صحابہ فوت ہوئے، حضور نے کتنی جمعراتیں کی؟ سیدنا حمزہ جیسا چاچا شہید ہوا، جعفر شہید ہوا، بڑے بڑے اجلہ صحابہ شہید ہوئے. حضور کی محبوبہ بی بی محسنہ بی بی سیدہ خدیجہ فوت ہوئی. حضور کی زندگی میں حضور کی بیٹی بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم فوت ہوئی. حضور کی زندگی میں آپ کے بیٹے طاہر طیب قاسم فوت ہوئے. کس کس کے حضور نے کل بنائے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ حجاج نے زبر زیر لگایا تھا، لہذا 40واں جائز ہے. سبحان اللہ. یہ تو وہی ہے نا کہ ایک مولوی سے کسی نے پوچھا کہ 11ویں شریف کا کوئی حکم ہے؟ اس نے کہا قرآن میں ہے 11ویں شریف. انہوں نے کہا حضرت 11ویں قرآن نے کہا بھائی سورۃ یوسف کھول لو کہ رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 تارے دیکھے تو 11ویں ثابت ہو گئی. سبحان اللہ. یہ اسی طرح مسئلے نہ بنایا کرو. یوسف علیہ السلام کا پیرانے پیر کی 11ویں سے کیا تعلق؟ اچھا، وہ ستارے دیکھے تھے آسمان کے، تم بھی 11ویں آسمان پہ جا کے بنایا کرو، زمین پہ کیوں ہمارے گلے پڑے ہوئے ہو؟ نماز جنازہ غائبانہ امام شافعی کے نزدیک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، اور وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور نے نجاشی بادشاہ کا جنازہ مدینے میں پڑھا تھا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ حضور کا معجزہ تھا. حضور کو خبر دی گئی کہ نجاشی مر گیا ہے، پھر وہ گویا کہ معلوم ایسے ہوتا تھا کہ نجاشی کی نعش حضور کے آگے رکھی ہوئی ہے. اس کے بعد حضور نے کسی اور صحابی کا کیوں نہیں پڑھا؟ تو بہرحال حنفی مسلک میں تو جائز نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے. کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. جو پڑھتے ہیں ان کی مخالفت نہ کرو، جو نہیں پڑھتے ان کو گالیاں نہ دو. اگر اپنا قبرستان میں میت دفن کر کے بیٹھ جائے 15 منٹ، کوئی حرج نہیں. وتر میں دوسری رکعت میں التحیات پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے. دعائے قنوت رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. دونوں حدیث میں موجود ہے. اگر غسل کے فرائض پورے ہو گئے، وضو نیت کرے گا وضو کی تو وضو ہوگا. اگر غسل سے پہلے وضو کی نیت ہی نہیں کی اس نے اور نہ ہاتھ دھوئے نہ ناک میں پانی دیا ہے تو وضو نہیں ہوگا.
ایسے کوئی جا کے دریا میں غوطہ لگا دے وضو تھوڑا ہو جائے گا. زمین ٹھیکے پہ لی ہے، اب عشر کون دے گا؟ جو زمین کا فصل اٹھائے گا وہ عشر دے گا. دوران طواف مقام ملتزم پہ دعا ناجائز ہے. دوران طواف حتیم میں جا کے 2 نفل پڑھے بالکل ناجائز ہے. طواف ختم کرو پھر پڑھو. واجب الطواف ہر طواف کے بعد پڑھنا افضل ہے، لیکن وقت مطلوب ہے. عصر کے بعد کیا تو آپ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو. 2-3 طواف اکٹھے کر لیے بعد میں 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہو. میرا دوست کہتا ہے کہ حضور عالم الغیب ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. معمولی گناہ نہیں. حضور کہتے اللہ کے قرآن ولا عالم الغیب، میں علم غیب نہیں جانتا. تو نبی کی بات مانے تمہاری مانے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. حضور کو کہا کہ اعلان کا تو ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف نہ ہوتی، میرے دندان شہید نہ ہوتے، میرے صحابہ شہید نہ ہوتے. عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. کہتے جی کہ مرنے کے بعد مردے اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. جب مر جاؤ گے پتہ لگ جائے گا. ابھی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مرنا ہے کہ نہیں، پھر خود پتہ لگ جائے گا کہ زندہ ہو یا مر گئے ہو. تبلیغی جماعت والے 3 دن لگاتے ہیں، 40 دن لگاتے ہیں، 4 مہینے لگاتے ہیں. یہ تو دین کا کام ہے، اس میں کیا بدعت ہے بھائی؟ صحابہ نے ساری زندگی بھی لگائی ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے بلایا، فتم میقات ربہ 40 لیلہ، وہ بھی بدعت ہے. مدینے میں 40 نمازیں پڑھنا بھی بدعت ہے. کوئی عقل کرو. جماعت میں ٹائم ٹیبل کے مطابق کام ہوتا ہے. ایسا نہ ہو تو پھر جماعتیں چل ہی نہیں سکتی. اگر پابندی نہ ہو، اصول نہ ہو. اسی لیے حکم ہے نا کسی کو امیر بناؤ، اس کے تابع چلو. میلاد بدعت ہے. جمعہ کی نماز اللہ نے قرآن میں فرمایا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. ابھی بھی تمہیں پتہ نہیں لگا کہ جمعہ کی کیا حیثیت ہے. پورے قرآن میں سورۃ الجمعہ ہے. جو لوگ مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا چاہیں وہ حد حرم سے باہر جائیں گے، مسجد عائشہ جائیں یا جیرانہ جائیں. مسجد نبوی میں صحابہ بھی صلاۃ و سلام پڑھتے تھے. جب حضور کے مواجہے میں آتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرت علی کی قبر کہاں ہے؟ کہتے ہیں نجف اشرف میں ہے، اللہ عالم. تمام دنیا کے علماء تقلید کے قائل ہیں. تقلید کا تو کوئی بھی منکر نہیں. اہل حدیث بھی تقلید کے قائل ہیں. یہ آپ میں سے کہا ہے کہ تقلید کے قائل نہیں ہے. وہ تقلید مطلق کے قائل ہیں. تقلید کا تو ہر کوئی قائل ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. اب مسجد عائشہ سے دوسرا عمرہ کریں تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے. جنات انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، بالکل پہنچا سکتے ہیں. قضا نماز جو ہے دوسرے دن پر جب یاد آئے فوراً پڑھ لو، لیکن اگر دوسرے دن اس نماز کے ساتھ پڑھو تب بھی جائز ہے. اللہ تعالیٰ آج جنہوں نے حج نہیں کیا ہے یا ارادہ ہے ان کو حج نصیب کرے، اور جن کی اولاد نہیں ان کو صالح اولاد دے. صرف اولاد نہ مانگا کرو، اولاد صالح مانگا کرو.
بہرحال مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، جیرانہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ زیادہ طواف کرو۔ کہتے ہیں جی کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت صحابہ کے زمانے میں کہاں تو بڑھ گئی، تو حضرت عباس کی خدمت میں آئے اور ان کو وسیلہ بنا کے دعا مانگی۔ اللہ کے بندے یہ تو دلیل ہے نا کہ اگر حضور کا وسیلہ جائز ہوتا تو عباس کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو الٹا دلیل ہے وسیلہ نہ پکڑنے کی۔ بھائی اگر حضور کا وسیلہ جائز تھا، جا کے دعا حضور کے وسیلے سے مانگ لیتے، عباس کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں کیسے سمجھتے ہو تم حدیثوں کو۔ ہاں بالکل قرآن میں ہم نے تو کسی آیت میں نہیں پڑھا کہ وسیلہ پکڑو۔ بھائی وہ 4 رکعت جو ہے نا، حضرت شاہ ولی اللہ کی کتابیں ہیں دعاؤں کی، اس میں دیکھ لیں طریقہ لکھا ہوا ہے، صلاۃ الحاجہ پڑھنے کا طریقہ لکھا ہے انہوں نے۔ عورتوں کے لیے اپنے گھر میں افضل ہے نماز، لیکن وہ حرم میں پڑھنا چاہیں آپ منع نہیں کر سکتے۔ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے مت روکو۔ کہتے ہیں جی کہ حرم میں لوگ کھجور اکٹھی کرتے رہتے ہیں، گھر لے جاتے ہیں، لوگ یہاں تقسیم کرنے کے لیے لاتے ہیں، یہ یہاں سے لے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہرحال کوئی حرام تو ہے ہی نہیں، لیکن کوئی عقل کرو، یہاں کے لوگوں میں تقسیم کرو، گھر کے لیے خرید کر کے لے جاؤ، کچھ پیسے خرچ کرو۔ اگر میں عمرے کے لیے آیا ہوں، مسافر ہوں، تو امام کے پیچھے پوری نماز پڑھو گے۔ امام جو مقیم ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ امام کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ اب حالانکہ ہمیں قصر پڑھنے کا حکم تھا، لیکن امام مقیم ہے، ہم پوری نماز پڑھیں گے۔ جو رشتے دار فوت ہو گئے یا معذور ہیں ان کے لیے کریں، جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ عمرہ کیا ہے، 5 دن ہو گئے ہیں، اور کون پہنچے لگایا تھا، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کیا لگایا تھا۔ پہلے 2 چکروں میں نے کندھا نہیں کھولا، لیکن بعد کے 5 12 جو ہو گیا اللہ قبول کرے۔ جو فوت ہو گئے چچا ان کے لیے عمرہ حج کر سکتے ہو۔ طواف کی ابتدا میں کیا بسم اللہ اللہ اکبر۔ میں نے 12 ذی الحجہ کو دیوار سے پہلے کنکری ہماری دم پڑ گئی۔ دم مانا ہوتا ہے ایک بکری مکے میں ذبح کر کے دے دو۔ مسجد تنعیم اور عمرہ عائشہ سے جائز ہے، لازم نہیں ہے۔ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی جائز ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ مسجد کے سامنے قبرستان ہے، لیکن دیوار ہے، حاجز ہے، تو پھر نماز ہو جاتی ہے۔ حاجز کے بغیر قبر سامنے ہو تو نماز ناجائز ہے۔ اگر زمین میں قبر ہے تو قبر کے اوپر مسجد نہ بناؤ۔ بینک جو گاڑی قسطوں پہ دیتے ہیں، سود لیتے ہیں، حرام ہے۔ اگر لوگ قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں۔ لوگ حقہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی ناجائز ہے، اس میں بھی تمباکو ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ عصر کے بعد میں نے طواف الوداع کیا ہے، مغرب کے بعد روانگی ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ کے چلے جاؤ۔ یہاں موقع نہ ملے ہوٹل میں بھی پڑھ سکتے ہو۔ مسجد کے بعد جو جوتیاں پڑی ہوئی ہیں بالکل نہ اٹھاؤ، اپنی جوتی کی حفاظت کرو۔
بعض صابن ایسے ہیں وہ ان میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے، وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، یعنی 50-100 ریال کی ایک ٹکیا ہوگی، کیونکہ خنزیر کافروں کا محبوب جانور ہے نا، اس کی چربی مہنگی بیچیں گے نا۔